بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس سورہ یاسین کی فضیلت، اس کے فضائل، اس کی دلیل۔ آج اس کے فوائد بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کو پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کو قرآن شریف کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین 83 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مثمر ہے اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سورہ یاسین کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ یاسین اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ حدیثیں آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، جبکہ کتابی جواب 40 سال 2 ماہ 10 دن۔ تو میرے نبی نے جواب دیا، ابو ہریرہ 40 سال نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا نکاح جنت میں پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیگم کا مہر ادا کرو۔ کہا، یا اللہ کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا، تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پر ایک بار درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ان ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات یعنی کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کوئی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین کے۔ سورہ یاسین وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کر سورت کو شروع کر رہا ہے۔ یاسین، اللہ نے جو 10 نام اپنے محبوب کے نام رکھے ان میں سے ایک نام ہے۔ مجھے قسم ہے قرآن پاک کی کہ آپ میرے رسول ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کو اپنے مردوں پر بھی پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع آسانی ہو جاتی ہے۔ جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہے اس کے لیے بچہ پیدا کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھیں تو وہ خوف بھی جاتا رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے۔ جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ عرب کے 2 مشہور قبیلے کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت عطا بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔
حضرت موکل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرے اور ان کے پاس یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے ہر حرف کے بدلے میں ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اگر صبح کو اٹھ کر روزانہ سورہ یاسین پڑھیں تو سارا دن ملائکہ آپ کی خود حفاظت کریں گے اور آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ سورہ یاسین بروز قیامت پیاس سے بچائے گی۔ سورہ یاسین کو دل کی تکلیف، گھبراہٹ، کمزوری کے لیے فجر یا عشاء کے بعد پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا دیں، شفا یابی ہوگی، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ یاسین، اللہ نے جو 10 نام اپنے محبوب کے رکھے ان میں سے ایک نام ہے۔ حکمت والے قرآن کریم کی قسم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور یہ قرآن بڑی عظمت والے، بڑے رحم والے رب کا نازل کردہ ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، سو وہ غافل ہیں۔ بے شک ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اہل مکہ اپنے باپ دادا کی تقلید اور شرک میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ان کے اس دانستہ انکار اور تعصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فیصلہ صادر کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے، بس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر کو اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کی گردن کو 2 ہاتھوں سے تھوڑی تک دبوچ لیا جائے تو اس کا سر نیچے نہیں جھک سکتا، اسی طرح اہل مکہ کی گردنوں کو شرک نے اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ اب وہ اسلام کے سامنے نہیں جھک سکتے، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا رکھی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی تمثیل ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو، وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یہی حال ان کفار کا ہے، ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے، سامنے ان کے غرور دنیا کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے تکذیب آخرت کی، اور وہ جہالت کے قید خانہ میں محجوز ہیں، آیات اور دلائل میں نظر کرنا انہیں میسر نہیں، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سنا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک ہم تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو وہ اعمال میں آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ہم ثابت کر رہے ہیں، ہر اس چیز کو ہم نے روشن کتاب میں احاطہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید فرمائی تو پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اس بستی والوں کا قصہ سنائیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بستی والوں کا قصہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، جب بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا، اور ان تینوں نے بستی والوں کو کہا کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وحی نازل فرمائی اور اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا۔ بستی والوں نے کہا کہ تم صرف ہماری طرح بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے فرمایا ہمارا رب خوب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں۔
اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں، اور وہ ہم نے پہنچا دیا۔ بستی والوں نے کہا، ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے کہ تمہارے آنے سے ایک تو ہمارے اندر انتشار اور بے چینی پیدا ہو گئی ہے، اور دوسرا قحط سالی اور تنگ دستی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے فرمایا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اپنے ان رسولوں کی پیروی کرو۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بستی والوں نے جب ان رسولوں کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا تاکہ ان رسولوں کی مدد کرے۔ اس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے، اور اس نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ رسول ہدایت یافتہ ہیں اور تم سے تبلیغ کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، لہٰذا تم ان کو شہید نہ کرو بلکہ ان کی پیروی کرو، اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ بستی والوں نے حبیب نجار سے پوچھا کہ کیا تم بھی ان رسولوں کے دین پر ہو؟ تو اس نے جواب دیا، آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، بلکہ میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی اس کی عبادت کرو، کیونکہ ایک دن تم سب کو اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ حبیب نجار نے مزید کہا کہ میں اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا بھی چاہے تو میں اس کی شفاعت کروں، کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود نہ بناؤں تو پھر میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوگا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لانے والا ہوں، پس تم مجھے غور سے سنو۔ حبیب نجار نے جب ایمان کا اعلان کیا تو ساری قوم اس پر ٹوٹ پڑی اور پتھر مار مار کر انہیں شہید کر دیا، تو اسے کہا گیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا، اور ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے ملائکہ کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ ہائے ان بندوں پر افسوس جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں، اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ حبیب نجار نے جب اعلان کیا تو ساری قوم ان پر ٹوٹ پڑی اور پتھر مار مار کر انہیں شہید کر دیا، تو اسے کہا گیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا، کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا، اور ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے ملائکہ کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، پس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ ہائے ان بندوں پر افسوس جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی کہ وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ جو گرا پھر نہ اٹھا، دنیا میں آج کوئی ان کا نام تک لے نہیں ہے، ان کی تہذیب و تمدن ہی کا نہیں ہے، ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ان سب کو ایک بروز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، بے جان زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور ہم نے اسے اناج کے دانے نکالے اور پھر وہ اس میں کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟
پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایک اور نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، اور ہم نے اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پس وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھنٹے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ قمر کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدام میں حرکت پذیر ہیں۔ اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے چند ساتھی ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر در حقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے، کیونکہ طوفان نوح میں ان کے سوا باقی پوری اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مانند اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے کوئی فریاد درس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ مقررہ مدت کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت تک کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اور وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی، اور وہ آپس میں دینوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ فرشتے کفار کو کہیں گے یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چیخ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلاً زیارتوں، ضیافتوں اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس میں ہر قسم کو میوہ ہوگا، اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ یہ جنت کی بات کی جا رہی ہے۔ تم پر سلام ہوگا، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ جنت کی بہاروں میں جنتی خواتین حضرات اپنی خواہش کے مطابق رنگا رنگ پھلوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک مہربان رب تعالیٰ کی طرف سے جب سلام کی صدائے دل نواز آئے گی تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک ان پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ ان پر جلوہ ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت السلام علیکم، اور اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کی طرف نگاہ کرم فرمائے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اس دوران وہ جنت کی کسی دوسری نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے بلکہ جمال حقیقی کے دیدار میں ہی مستغرق ہوں گے، یہاں تک کہ جمال حقیقی ان سے پردہ فرما لے، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر اور ان کے گھروں پر جلوہ گر رہے گی۔ اور اے مجرموں تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو،
اور اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، پھر وہ نہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ کفار مکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعرانہ تخلیقات کا مجموعہ ہے، اور اہل عرب کے ہاں عام طور پر شاعر اس کو کہتے تھے جو خیالی باتیں کرے، اور سب سے عمدہ شعر اس کو کہتے تھے جس میں زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو۔ اس آیت میں کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے۔ اور قرآن مجید بھی اشعار کا مجموعہ نہیں بلکہ سراپا ہدایت اور نصیحت ہے۔ اشعار کہنا اور اشعار سننا بذات خود کوئی معیوب بات نہیں، بلکہ ان سے تو کسی حقیقت کا اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار بھی پڑھے اور صحابہ کرام سے بھی سنے ہیں، لیکن وہ اشعار جن میں افراد و تفرید اور تخلیقات کا بیان جھوٹ اور کفر کی حد تک پہنچ جائے تو ایسے اشعار کہنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے اشعار کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ایسے اشعار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، تاکہ وہ ہر اس شخص کو ڈر سنائے جو زندہ ہو۔ زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے، اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے، کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں ان کے لیے مویشی پیدا کیے، تو وہ اب ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے اور بھی فوائد اور مشروب اور دودھ وغیرہ ہیں، تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس کفار کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی ہے کہ کفار مکہ جب اپنے خالق اور رب کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو اگر وہ آپ شاعر کہیں تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ ہم ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں، جب خالق اپنے رب کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو وہ آپ کو شاعر کہیں تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ ہم ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں، اور وقت مقرر پر ہم ان کو پورا مواخذہ کر دیں گے۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک تولیدی قطرہ سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور ہر وہ مخلوق کو جاننے والا ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو، یعنی ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔
پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔